اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اور ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ دعاؤں کا رشتہ بڑا خالص ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت توجہ فرماتے ہیں اس پہ۔ تو ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو سوچا کہ چلو پہلے تم لوگوں سے تھوڑی سی بات کر لوں، کافی دنوں سے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو وہ پچھلے دنوں میں کہیں گئی تو ایک ینگ لیڈی نے مجھ سے بڑا سوال کیا اچھا سا، اور انہوں نے سوال کیا کہ میم کیا مینٹل پیس میں اور رشتے میں کس کو سلیکٹ کرنا چاہیے؟ تو obvious سی بات ہے، اس کو بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ مینٹل پیس کو، کیونکہ مینٹل پیس پہ آج کل کمپرومائز نہ کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مینٹل پیس پہ کمپرومائز نہ کریں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ رشتے کو سلیکٹ کرو، تو اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ اگر ہم کسی کی وجہ سے ہمارا مینٹل پیس تباہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بندہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اگر وہ بندہ ہمارے لیے اہم ہے تو اس بندے کے بغیر ہم خوش کیسے ہوں گے؟ مطلب آپ مینٹل پیس کس کو کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں، آپ جس جگہ رکے نا وہ جگہ آپ کی منزل ہے۔ تو اگر ایک بندہ مجھے اس حد تک لے کے آیا ہے کہ مجھے اس میں اور مینٹل پیس میں کسی ایک کو سلیکٹ کرنا پڑے گا اور میں وہاں فل سٹاپ لگاتی ہوں، تو آپ ذرا سوچیں کہ میں کس حالت کو امر کر رہی ہوں۔ میں کس حالت کو امر کر رہی ہوں؟ یعنی ایک بندے نے مجھے بہت زیادہ اگر اس بندے کو چھوڑنا ہے تو اس کے ساتھ حالات بہتر کر کے اس کو کہو کہ بھائی بس ٹھیک ہے، چونکہ آپ بار بار میرے مینٹل پیس پہ وار کرتے ہیں تو اس لیے اب ہمارے حالات اچھے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے الوداع کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ عین لڑائی کے دوران کہتے ہیں کہ بس میں تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلا جا رہا ہوں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے اس حال کو امر کر لیا۔ اور یہ یاد رکھنا، میں نے ایک اپنی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا ہے، اوشو نے ہمیں ایک بات سمجھائی تھی، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائی سب پہ نا، تو انہوں نے ہمیں ایک بات سمجھائی تھی کہ وہ جو محبت کا درخت ہے نا، تو اس کی جڑیں اگر درد ہے تو اس کی شاخیں مسرت ہیں، اور چونکہ ایک درخت کے دو پارٹ ہیں تو اس لیے آپ اس دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ ایک کو چھوڑیں گے تو دوسرا آٹومیٹکلی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر آپ درد کی وجہ سے محبت کے درخت کو چھوڑ دیتے ہیں تو شاخیں خود بخود ہی کٹ جائیں گی، شاخیں خود بخود ہی سوکھ جائیں گی۔ یعنی آپ کو دونوں کو رکھنا ہوگا۔ اگر دونوں کو نہیں رکھ سکتے، اگر آپ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پرانے وقتوں میں ایک محاورہ تھا کہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ تعلق ہے اس کا میٹھا میٹھا بھی، اس کا کڑوا کڑوا بھی، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کس چیز پہ دیکھیں کہ آپ اپنے کس حالت کو امر کر رہے ہیں، اور جیسے کوئی بھی محبت کا تعلق ہے، مطلب لازم محبت ہی کی بات کر رہی ہوں نا، جس سے ہم پیار کرتے ہیں تو انہی کی وجہ سے ہمیں درد ملتا ہے نا، مطلب جس سے جتنا زیادہ پیار ہوگا اتنا زیادہ اسے درد ملے گا۔ جیسے میں نے داجی سے شدید محبت کی اور مجھے رونا دھونا داجی کی وجہ سے پڑ گیا، اور ہم جس سے روٹتے ہیں ہم منتے بھی اسی سے ہیں۔ مطلب اگر ہم کسی سے روٹھے اور ساری دنیا ہمیں منائے تو ہم نہیں منتے، ہم منیں گے ان سے جن سے ہم روٹ چکے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سیڑھی ہے نا کہ اس کے مطلب دو رخ ہیں نا۔ چلو عام دنیا میں محبت کو لیتے ہیں، اس کے دو رخ ہیں۔ اگر آپ نیچے کی طرف جاتے ہیں تو آپ پاتال میں گر جاتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں تو اللہ پاک کو پا لیتے ہیں۔ لیکن سیڑھی کو چھوڑ دینا تو کوئی بات نہ ہوئی، سیڑھی کو چھوڑ دینا تو کوئی معاملہ نہ ہوا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ رشتے کو سلیکٹ کریں، اور رشتے میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کو جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث درج ہے کہ رشتہ داری یا رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، بات ختم ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ، یہ رحم کے رشتوں پہ بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، اور اللہ پاک نے بھی بڑا زور دیا ہے کہ رحم کے رشتوں پہ۔ تو رحم کے رشتوں کے بارے میں بڑی مزیدار حدیث ہے، بڑی عجیب اور حیرت میں ڈالنے والی حدیث ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے قریب
रहम के रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे, सडन डेथ आम हो जाएगी। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी कि सडन डेथ का रहम के रिश्तों से क्या ताल्लुक़ है। मैंने इस पर बड़ा गौर फ़िक्र किया और मुझे ये बात समझ आ गई कि हम बहन भाई जब आपस में बैठते हैं रहम के रिश्तों वाले, जब हम आपस में बैठते हैं तो हम एक दूसरे का दर्द हील करते हैं, हम एक दूसरे का तोड़ फोड़ ठीक करते हैं। आप सिर्फ बहन भाइयों की करीब, आप कुछ भी ना बोलें, सिर्फ करीब बैठें एक दूसरे के, तो एक की वाइब्स दूसरे की वाइब्स को हील कर रही होती हैं। तो जब हम रिश्तेदारी मतलब रहम के रिश्तों को हमने कमज़ोर कर दिया ना, तो हमारे दिल पे इतनी बातें जमा हो जाती है कि हमारा दिल बंद हो जाता है। तो रहम के रिश्तों के बारे में नबी पाक ने क्या फरमाया कि सडन डेथ आम हो जाएंगी जब रहम के रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है। और एक आखिरी जो बात है, थोड़ी सी बात करूँगी। मेंटल हॉस्पिटल से एक जवान ने अपनी माँ को ख़त लिखा। वो ख़त मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसने लिखा, माँ, मेंटल हॉस्पिटल से उसने लिखा, माँ, यहाँ खाने में नमक नहीं डालते और मुझे खिड़कियाँ खोलने की इजाज़त नहीं देते। मैं अब मज़ीद ये सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ़ ये चाहिए कि मेरे सराहने दवाओं की जगह मेरी तकिए में तुम्हारी खुशबू हो। हर बार किसी दौरे के बाद वो मुझसे वादा करते हैं कि तुम कल आओगी, और हर गुज़रते कल में मैं फिर बस तन्हा रह जाता हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हें बहुत थका दिया और मेरे बग़ैर घर में बहुत सुकून हो चुका होगा। दरवाज़े ज़ोर से नहीं बजते होंगे और पड़ोसी शिकायत नहीं करते होंगे। अब हमारे घर के बर्तन सलामत रहेंगे। लेकिन माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ जो आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है और जिसे बस खाने में ज़रा सा नमक ही चाहिए था। माँ, शब बख़ैर, शब बख़ैर।